بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سلسلہ درس ترمذی کلاس نمبر 4 چیپٹر 2۔ پچھلے کلاس میں سود کے جواز کے قائلین کا استدلال اور اس کا جواب دیا گیا۔ ان کی طرف سے دو باتیں استدلال کے طور پر پیش کی گئی تھی۔ ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تجارتی قرض اور اس پر سود لینے کا رواج ہی نہیں تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رواج ہی نہ ہو اس کو کیسے حرام قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو دوسری بات تھی اس کا جواب دیا گیا کہ شریعت حقیقت پر حکم لگاتا ہے، شکل و صورت پر حکم نہیں لگاتا۔ تو وہ حقیقت جس چیز میں جس بھی زمانے میں پائی جائے اس پر حکم لگے گا۔ اب جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تجارتی قرض اور اس پر سود لینے کا رواج نہیں تھا، تو یہ بات بھی مغالطے پر مبنی ہے، بالکل غلط ہے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے جس معاشرے میں تشریف لائے تو وہ معاشرہ، اس معاشرے میں آج کے دور کی جو جدید تجارت ہے اس کی بنیادی تقریباً موجود تھی۔ مثال کے طور پر آج کل کی مشترکہ کمپنیاں قائم ہیں جن کو جوائنٹ اسٹاک کمپنیاں کہا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے، یہی خیال ہے کہ یہ بھی 14ویں صدی کی پیداوار ہے، اس سے پہلے اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ لیکن عرب کی تاریخ کا مطالعہ ہم کریں، عرب کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو یہ نظر آتا ہے کہ عرب کا ہر قبیلہ ایک مستقل جوائنٹ اسٹاک کمپنی تھا، اس لیے کہ ہر قبیلے میں تجارت کا طریقہ یہ تھا کہ قبیلے کے تمام افراد اپنا ایک ایک دینار ایک ایک درہم جمع کرتے تھے اور تجارتی قافلے اس رقم کو لے کر جاتے اور وہاں سے تجارتی سامان لا کر فروخت کیا کرتے تھے۔ لإلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اس سے مراد یہی تجارتی قافلے جو سردیوں میں یمن کی طرف اور گرمیوں میں شام کی طرف سفر کیا کرتے تھے۔ تو ان تجارتی قافلوں کا کام یہ تھا کہ مکہ مکرمہ سے سامان لے جا کر وہاں فروخت کیا کرتے تھے اور وہاں سے سامان لے آ کر مکہ مکرمہ میں فروخت کیا کرتے تھے، اور ان میں بعض اوقات ایک ایک فرد اپنے قبیلے سے 10-10 لاکھ دینار قرض لیا کرتا تھا، ایک ایک فرد۔ اب آپ کا کیا خیال ہے، ایک ایک فرد اتنا بڑا قرض لے رہے 10-10 لاکھ دینار، وہ کیا صرفی قرض تھا؟ وہ اپنی ذاتی ضروریات کے لیے قرض لیا کرتا تھا؟ اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے اتنا بڑا قرض کوئی لیتا ہے؟ کفن دفن کے لیے اتنا بڑا قرض کوئی لیتا ہے؟ تو بالکل یہ واضح ہے، اتنا بڑا قرض جو لیا کرتا تھا وہ تجارتی قرض تھا۔ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ جس کی بنیاد پر مسلمانوں اور کفار کے درمیان جنگ بدر پیش آئی، اس قافلے کے بارے میں محدثین نے، اصحاب السیر نے لکھا ہے کہ لم یبق قرشی ولا قرشیۃ عنده درہم، کوئی قریشی مرد، کوئی قریشی عورت ایسا نہیں بچا تھا جس کے پاس درہم موجود ہو۔ ہر مرد نے، ہر عورت نے اپنے اپنے دینار اور دنانیر اور درہم اس ابو سفیان کے قافلے میں بیچ دیا تھا۔ اس سے پتہ چلا یہ قبیلے اس طرح مشترکہ سرمایہ سے اپنی تجارت چلایا کرتے تھے۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے بنو مغیرہ اور بنو ثقیف کے درمیان آپس میں سود کا لین دین ہوا کرتا تھا، ایک قبیلہ دوسرا قبیلے سے سود پر قرض لیا کرتا تھا۔ تو پورا کا پورا قبیلہ دوسرا قبیلے سے قرض لے رہے ہیں، وہ صرفی قرض نہیں تھا، وہ تجارتی قرض تھا۔ اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سود کی حرمت کا اعلان کیا تو آپ نے فرمایا کہ آج کے دن جہالت کا سود چھوڑ دیا گیا، ختم کر دیا گیا، اور سب سے پہلا سود جو میں چھوڑتا ہوں وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سود ہے، چونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سود پر قرض دیا کرتے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں جو سود جو لوگوں کے ذمہ واجب الادا ہے وہ میں ختم کرتا ہوں، چھوڑتا ہوں۔ اور وہ کتنا سود تھا؟ روایت میں آتا ہے کہ 10,000 مثقال سونا تھا۔ یہ صرف سود تھا، اصل رقم نہیں تھا، صرف سود 10,000 مثقال سونا۔ اب اندازہ لگائیے کہ اتنا بڑا قرض جس پر 10,000 مثقال سونا سود لگ گیا ہو،
اتنا بڑا قرض، وہ کوئی اپنے کھانے پینے کے انتظام کے لیے اتنا بڑا قرض لیتا ہے، کفن دفن کے لیے اتنا بڑا قرض کوئی لیا کرتا ہے؟ اس سے پتہ چلا اتنا بڑا قرض جو یہ تھا یہ تجارتی قرض پر سود تھا۔ اسی طرح روایت میں یہ بھی آتا ہے، صحیح بخاری میں ہے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پاس بینکنگ کا نظام قائم کیا ہوا تھا۔ لوگ اپنی بڑی بڑی رقم رکھوایا کرتے تھے بطور امانت، لیکن آپ فرمایا کرتے تھے یہ امانت نہیں ہے، یہ میرے پاس قرض ہے۔ قرض کیوں کہتے تھے؟ کہ امانت کو تجارت پر نہیں لگا سکتے اور قرض کو تجارت پر لگا سکتے۔ اور پھر جب حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے قرضوں کا حساب لگایا تو 22 لاکھ دینار قرض نکلا، 22 لاکھ دینار۔ تو اتنا بڑا قرض یہ صرفی قرض نہیں تھا۔ اور بھی اس طرح کی مثالیں موجود ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام صاحب نے تکملہ فتح الملہم میں ان کا ذکر کیا ہے، تو ان تفاصیل سے ظاہر ہوا کہ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تجارتی قرض اور اس پر سود لینے کا رواج نہیں تھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تجارتی قرض اور اس پر سود لینے کا رواج تھا۔ ہاں البتہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا کی حرمت کا جب اعلان کیا تو اس کے بعد سود کا لین دین موقوف ہو گیا تھا، لیکن تجارتی قرض کا رواج پھر بھی موجود تھا۔